الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں فیضان بسم اللہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کھانا کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے، گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بجھانے، بچھانے، بڑھانے، بچھونا، لپیٹنے، بچھانے، دکان کھولنے، پڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتی پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے، بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کی شروع میں جب کہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لٹانی عین سعادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس سیشن میں آپ کی بارگاہ اقدس میں فیضان بسم اللہ شریف بیان کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم ٹو انور الطاری ولاگز چینل۔ ناظرین کرام، یہ رمضان مبارک کی پیاری ساتیں ہمارے ساتھ گزر رہی ہیں اور ان ساتوں میں آپ کی بارگاہ اقدس میں فیضان بسم اللہ جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہن، اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کی دست بردی حفاظت میں حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکیں۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ، لہذا جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لیں تب بھی درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، بہت پیاری بات علماء کرام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تو ہمارے مخارج صحیح ہونے چاہیے، یعنی قرآن پاک کو ہمیں صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا
بہترین طریقہ جو قرآن پاک کو صحیح پڑھانے کا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عالمی تحریک دعوت اسلامی جو غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے تحت تعلیم بالغان کا سلسلہ جو چلتا ہے، تو اس میں ناظرین کرام ہمارے نوجوان اسلام بھائی جو اب بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ اس کے اپنے مخارج بھی صحیح کر سکتے ہیں، اور تعلیم بالغان کے تحت وہ اپنے مخارج بھی صحیح کریں۔ اپنے علاقے میں آپ پتہ کریں جہاں پہ بھی دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے کہ وہ تعلیم بالغان کے سلسلے میں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھاتے ہیں، وہاں ضرور رابطہ کر کے اپنے قرآن پاک صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں فیضان بسم اللہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطان کو آسمان سے پتھر مارے گئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ چینل بہت سارا ہمارا گوجری کمیونٹی نال تعلق رکھنا لوگ دیکھیں، ہمارا گجر بکروال جڑا ہے ماشاءاللہ بڑا اللہ عز و جل نے انہاں دین تو نوازی ہوا ہے، تے انہاں کی وضاحت واسطے ہم تھوڑی جی گل گوجری میں بھی کرتا چلا کہ جس وقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ نزول ہوئے تو اس کے بارے دسی گئے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تے جڑا بدل مشرق کی سمت دوڑیا، جنے جڑا چاڑے تے آواز چلن لگ گئی، جنے پھانڈو چکھڑ جڑو ہے وہ بالکل رک گیو، اور سمندر جوش میں آ گیو، تے جڑا جانور تھا وہ غور نہ سنن لگ گیا کہ اپنا کان جڑا ہے اس کی طرف لا چھڑیا کہ شیطان کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، یعنی شیطان نہ اتو لٹی گیو۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ منہ میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی ہوں اس کے بیچ برکت نازل کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 19 سورہ نمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے، اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی، جو کہ 2 سورتوں کے مابین فیصلہ کے لیے اتاری گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہ السلام پر صحائف یعنی کہ کتب نازل فرمائیں، جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 50 صحیفے حضرت سیدنا شیش علی نبینا و علیہ السلام پر، اور 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر توریت شریف اتارنے سے قبل نازل ہوئے۔ نیز یہ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ نمبر 1، توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر۔ نمبر 2، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام پر۔ نمبر 3، انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام پر۔ اور نمبر 4، قرآن مبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں، سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حروف بے میں موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی عز و جل ہی سے ہے، جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہوگا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی پیاری گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس میں آپ کی بارگاہ اقدس میں فیضان بسم اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار فرمایا، یعنی ان سے پوچھا۔ کیا استغفار کیا تو اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسا آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفیدی میں۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی اسم اعظم سے مراد ناظرین کرام یہی ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی دعا کرنی ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، تو اس کی برکتیں آپ سماعت فرماتے چلیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ المنان فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان عارف، یہ عارف یعنی اللہ عز و جل کا پہنچانے والا، یعنی زبان عارف سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کے آرزو مند ہیں تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سنتو برے سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں کرنے والوں کی مسائل حل ہونے کے متعدد واقعات ملتے رہتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑاتا تھا۔ میں نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں واقع نشتر میڈیکل ہاسپٹل میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ اسے قبل عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں برے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ہی یہ سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دی۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو باغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ یوں کہ میری ناک کی ٹیڑھی ہڈی بالکل درست ہو چکی تھی۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، ٹیڑھی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، دور سارے درد سارے مٹیں قافلے میں چلو۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے، پھر راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو اور مزید عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں دعا مانگی جائے، وہ کیوں نہ قبول ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد رئیس المتقلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان احسن الدوا میں صفحہ نمبر 57 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے 30واں ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولیاء
علماء کی مجالس یعنی کسی بھی ولی اور سنی عالم کی محفل میں یا ان کے قرب میں دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس ادب کی حاشیہ میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء علماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رب عز و جل صحیح حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہتر از 100 سالہ طاعت ہے بے ریا، یعنی 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے اولیاء کی صحبت۔ ولی خواہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو، اس کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی، 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کی بارگاہ اقدس میں اس وقت فیضان بسم اللہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، تو ناظرین کرام توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی پربہار فضاؤں میں ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اسی دوران حضرت سیدنا عمر بن معاذ یکرب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائب کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس دوران حضرت سیدنا عمر بن معاذ یکرب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بول رہے ہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابو سور، یہ حضرت سیدنا عمر بن معاذ یکرب کی کنیت تھی، آپ ہمیں کوئی عجائب سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن معاذ یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمانہ جہالت تھا، قید سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا، دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی، اور خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بامشکل تمام کھڑا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت ہی پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے بس کر کے میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں۔ ناظرین کرام، کتنی پیاری بات انہوں نے بتائی ہے کہ بسم اللہ کر کے وہ کمزور آدمی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 80 یا 100 سال کا بوڑھا کیا طاقت رکھتا ہے ایک نوجوان کے سامنے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سماعت فرماتے چلیں کہ وہ کہتا ہے کہ سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمرو، تو عرب کا مشہور شہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے،
اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اوپر اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشم زن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا بول تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا اور میں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا اے کنیز تیز تلوار لے آ، اور وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست اور خواری کی علامت ہے، چنانچہ میں 1 سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آ کر اڑ گئے۔ ناظرین کرام کتنی پیاری بات انہوں نے بتائی ہے کہ جب اس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کو جانتے ہوئے وہاں وادی بیابان میں کسی فارسٹ ایریے میں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو ناظرین کرام اس کی برکتوں سے جو گھونسلوں میں پرندے سوئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے، وہ اس کی برکت سے سارے پرندے وہاں نکل کر آ گئے اور اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے، ناظرین کرام درندے وہ جانور ہوتے ہیں جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو جب اس نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس کا واقعہ آپ سماعت فرماتے چلیں کہ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام پرندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونس لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا اور اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جرجری کی لہر دوڑ گئی، یعنی وہ کانپنے لگ گیا، جرا ہم کہیں گے کمبنی لگ گئی بھائی، اوتے ایک جن کی طرح کوئی چیز آ گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسرار بوڑھے نے کہا اے عمرو ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پا لے تو کہنا اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھا ہو گئے، یعنی آپس میں لڑنے لگے۔ اسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا آپ کی بار میرا ساتھی لات و عزیٰ یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر اسرار بوڑھے نے کہا مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ اسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا اے عمرو یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔
میں نے اس پر اسرار بوڑھے سے استفسار کیا، یعنی پوچھا، آپ کا اور اس کالے جن کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پر اسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا، جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں اور وہ چیخنے لگا، اودگار، او غدار، تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے۔ مگر میں نے اس کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ دیا، پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی، اے عمرو، جن سے مقابلہ کا کیا بنا؟ میں نے کہا، بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ بے وفا، اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ وہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باقرار و اشکبار ہو کر عربی میں 5 اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے میری آنکھ، تو اس بہادر شہ سوار پر خوب رو، پے در پہ آنسو بہا۔ اے عمرو، تیری زندگی پر افسوس ہے، حالانکہ تیرے دوست کی زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا۔ اے عمرو، اپنے دوست کو اپنے خاص سے قتل کرنے کے بعد اپنے قبیلے بنی زاہد اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مجھے میری عمر کی قسم، اے عمرو، اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا تو بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا، تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھار و تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی، تیرا کام تمام کر دیتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔